اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام واجب الاحترام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک پروردگار جل جلالہ آپ سب کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور اللہ قرآن کا فہم و ادراک بھی عطا فرمائے، اور اس کی تعلیمات پر، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ انشاءاللہ عز و جل سورۃ الاعراف مبارکہ کا رکوع نمبر 23، اس میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو اچھے سے سمجھنے کے لیے ہمارے سینے کشادہ فرمائے، آمین اللہم آمین۔ رکوع نمبر 23۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون واملی لهم ان کیدی متین اولم یتفکروا ما بصاحبهم من جنۃ ان هو الا نذیر مبین اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء وان عسى ان یکون قد اقترب اجلهم فبأی حدیث بعدہ یؤمنون من یضلل اللہ فلا ہادی لہ ویذرہم فی طغیانہم یعمہون یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا قل انما علمها عند ربی لا یجلیہا لوقتہا الا هو ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتۃ یسألونک کأنک حفی عنہا قل انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو مہربان ہے، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، تو ہم آہستہ آہستہ انہیں پستی میں گرا دیں گے، اس طرح کہ انہیں علم تک، لا یعلمون کہ انہیں پتہ تک نہیں چلے گا، انہیں علم تک نہیں ہوگا، واملی لہم، اور اللہ فرماتے ہیں میں مہلت دیتا ہوں انہیں، یعنی کافروں کو اللہ کہتا ہے کہ میں انہیں مہلت دیتا ہوں، انا کیدی متین، بے شک میری خفیہ تدبیر بہت پختہ ہے، متین بہت پکی، بہت پختہ ہے۔ اولم یتفکروا، کیا اب تک نہیں غور و فکر کیا انہوں نے؟ یتفکروا سوچ بچار کرنا، غور و فکر کرنا، اللہ کہتا ہے ابھی تک انہوں نے غور و فکر نہیں کیا۔ ما بصاحبہم من جنۃ، ان کے صاحب پر جنون کا اثر نہیں ہے، یعنی کہ یہ اس تفسیر کے اندر دیکھتے ہیں کہ یہ جنون کی بات، یہ جنونی ہونے کا یہ جو بیماری ہے یا عارضہ ہے، اس کی بات کس نے کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے کس کو اس حوالے سے جواب دیا ہے۔ ان ہوا الا نذیر مبین، اللہ فرماتے ہیں نہیں ہے وہ مگر کھلم کھلا ڈرانے والا، مبین کھلم کھلا واضح۔ اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا انہوں نے غور سے نہیں دیکھا آسمان اور زمین کی وسیع مملکت میں، وما خلق اللہ من شیء، اور اس میں جو بھی چیز پیدا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے، وان عسى ان یکون قد اقترب اجلهم، اللہ کہتا ہے اور اس میں کہ شاید نزدیک آ گئی ہو، قد اقترب، اللہ کہتے ہیں کہ نزدیک آ گئی ہو، اجلهم ان کی مقررہ میعاد، فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، تو کس بات پر وہ اس قرآن کے بعد ایمان لے کر آئیں گے، کہ یعنی قرآن آ گیا، اللہ کی تعلیمات آ گئی، اللہ تعالیٰ کے احکامات آ گئے، سب کچھ سامنے ہوتے ہوئے، سب کچھ پاس ہوتے ہوئے وہ پھر بھی ایمان نہیں لاتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اس قرآن کے بعد کون سی ایسی کتاب ہوگی یا بات ہوگی جس کے اوپر یہ ایمان لے کر کے آئیں گے۔ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، وہ رہنے دیتا ہے انہیں کہ اپنی گمراہی میں بھٹکتے رہو، یعنی جو گمراہ ہو جاتے ہیں کمپلیٹلی، جو گمراہ ہو جاتے ہیں اللہ کہتا ہے پھر اپنی گمراہی میں بھٹکتے رہو، اللہ تعالیٰ انہیں ان کے حال میں اسی طرح سے چھوڑ دیتا ہے، ان کو ان کے حال میں رہنے دیتا ہے۔ یسألونک عن الساعۃ، اللہ فرماتے ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے، اللہ کہتے ہیں وہ تجھ سے، یعنی وہ آپ سے، ادب کا تقاضا ہے کہ آپ کہا جائے،
تو اللہ کہتے ہیں وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں، آپ سے وہ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، یعنی کہ کون پوچھتے ہیں؟ کافر لوگ آپ سے پوچھتے ہیں نساعت قیامت کے متعلق، قیامت کے متعلق وہ آپ سے سوال کرتے ہیں ایانہ مرساہا، کہ اس کا وقوع یعنی کہ اس کا رونما ہونا کب ہوگا؟ کل آپ ان کو بتا دیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ انما علمھا عند ربی، کہ اس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے، لا یجلیھا لوقتھا الا ہوا، نہیں ظاہر کرے گا اسے اپنے وقت پر مگر وہی، یعنی کہ وہ اپنے جو روز محشر ہے، قیامت کا دن ہے یا جو قیامت کی گھڑی ہے، وہ اپنے وقت مقررہ پر ظاہر ہوگی، اس سے آگے پیچھے وہ وقت یا لمحہ نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اس کو ظاہر کرے گا۔ ثاقلۃ فی السماوات والارض، اور یہ جو حادثہ ہے یا یہ جو واقعہ ہے، یہ بہت ثاقلت بھاری ہے، وزنی ہے، گراں ہے، آسمان اور زمین میں، لا تاتیکم الا بغتاتا، نہ آئے گی تم پر مگر اچانک، یعنی یہ جو قیامت کی گھڑی ہے، یہ جو روز محشر ہے، یہ دن قیامت کا، یہ اچانک آئے گا، بتا کے نہیں آئے گا۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، وہ پوچھتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے گویا آپ خوب تحقیق کر چکے ہیں اس کی، کل آپ ان کو بتا دیجئے، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو فرما دیجئے، آپ فرمائیے انما علمہ عند اللہ، اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کل آپ ان کو کہیے، آپ ان کو بتائیے، کل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، کہ نہیں ہوں مالک میں اپنے آپ کے لیے، لنفسی جو میرا نفس ہے، جو میری جان ہے، میں تو اس کا بھی مالک نہیں ہوں، کس حوالے سے؟ نفعا، نفع کے حوالے سے، ولا ضرر، اور نہ ضرر کے حوالے سے، یعنی نفع کا اور نہ ضرر کا، اپنے آپ کے لیے بھی میں مالک نہیں ہوں، الا ماشاء اللہ، مگر جو چاہے اللہ تعالیٰ، یعنی جو چاہے جتنا چاہے اللہ تعالیٰ، بس اتنا نفع اور ضرر کا میں مالک ہوں، اس سے آگے مجھے نہیں پتا کچھ بھی۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اور اگر میں اللہ تعالیٰ کے مطلب علم جو اللہ تعالیٰ مجھے دیتا ہے، اس علم کے بغیر ہی اگر میں غائب کو جان لیتا تو پھر میں اپنے لیے جو خیر کثیر تھی، یعنی کہ خیر سے میں خود ہی سب کچھ جمع کر لیتا، لا تک سرتو بہت زیادہ، بہت زیادہ میں خود ہی جمع کر لیتا، وما مسانی یسوع، اور نہ پہنچتی مجھے کوئی تکلیف، یعنی کہ میں اگر غیب کا علم جانتا ہوتا تو میں خیر خود ہی اپنے لیے جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ ان آنا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، نہیں ہوں مگر میں ڈرانے والا کن کو؟ نافرمانوں کو، اور خوشخبری دینے والا یعنی کن کو؟ اس قوم کو، لوگ لیکم یؤمنون، اس قوم کو جو ایمان لائی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ آئیے دیکھتے ہیں تمام واجب الاحترام تفسیر کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا بیان فرمایا۔ رکوع نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف مبارکہ کے یہ جو رکوع نمبر 23 ہے، اس کی آیت نمبر 182 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آہستہ آہستہ انہیں پستی میں گرا دیں گے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور انہیں اس بات کا علم تک نہیں ہوگا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ بعض اوقات انسان جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی دن رات کرتا رہتے تو وہ گمراہی کے آخری کناروں تک جا پہنچتا ہے، یہاں تک کہ وہ ہلاکت اور بربادی کی اتھاہ گہرائیوں میں جا گرتا ہے، اور اسے اس بات کا پتہ تک نہیں چلتا، اس کو معلوم بھی نہیں ہوتا اس بات کا۔ اس چیز کو استدراج کہتے ہیں، یعنی آہستہ آہستہ کسی کو ہلاکت کے قریب کر دینا۔ آیت نمبر 183 اور 184 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں انہیں یعنی کافروں کو مہلت دیتا ہوں، میں مہلت دیتا ہوں، کہ جو نبی ان کی طرف مبعوث فرمایا گیا ہے نا، اور جو کائنات کی کتاب ہے قرآن حکیم، فرقان مجید، جو کھول کر ان کے سامنے رکھ دی گئی ہے کہ وہ اس پر ایمان لے آئیں، لیکن جو کافر لوگ ہیں وہ پھر بھی کیوں اسلام قبول نہیں کرتے؟ اور کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان لانے کی بھی اتنی جلدی کیا ہے؟ یعنی یہ سوالیہ انداز ہے کہ اتنی جلدی کیا ہے ایمان لانے کی؟ لے آئیں گے کب؟ جب مرنے کا وقت قریب ہوگا، جب یہ اچھی طرح سے بوڑھے ہو چکے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں کیا پتا کہ موت کا پیغام ابھی آ جائے، جوانی بھری جوانی میں ان کو موت کا پیغام آ جائے، کیونکہ یہ جو موت کا وقت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وقت مقررہ
کے اوپر موت آنی ہی آنی ہے اور زندگی فنا ہونی ہی ہونی ہے، لیکن بتا کے نہیں آنی، یہ اچانک آنی ہے۔ اسی طرح سے قیامت کی گھڑی وہ بھی اچانک آئے گی، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر وہ کیا کریں گے؟ اور اگر یہ لوگ قرآن جیسی پاکیزہ اور مبصر کتاب پر ایمان نہیں لاتے تو پھر کون سی ایسی کتاب آئے گی جس کو پڑھ کر یہ ایمان لے کر آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ کافروں کو بار بار جھنجھوڑ رہا ہے، اور کافروں کو ڈرانے کے لیے اور گمراہی سے بچانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنی محبت سے انہیں اسلام کی دعوت دے رہے تھے نا، تو کافر سمجھنے لگے کہ ہم انکار پہ انکار کیے جا رہے ہیں، اتنی ہماری ہٹ درمی، ہماری بے شرمیاں، لیکن اس کے باوجود یہ باز ہی نہیں آتے ہمیں اسلام کی دعوت دینے سے، اور ہمیں بار بار یہ ایمان کی طرف بلاتے ہیں، لگتا ہے ان کا دماغ درست نہیں ہے، معاذ اللہ۔ تو کہا کرتے تھے کہ انہیں جنون کی بیماری لاحق ہو گئی ہے۔ تو ان کافروں کی اس غلط فہمی کو یہاں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 184 میں وہ دور فرما رہے ہیں کہ وہ نذیر مبین ہے، ان کا کام ہی ہے ڈرانا، اور یہ ڈرانے کے لیے وہ کھلم کھلا ڈرانے کے لیے وہ تشریف لے کر کے آئے ہیں، یعنی کہ کھلم کھلا وہ ڈرانے والے ہیں۔ تو ایسا انہیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ایسا انہیں کرنا چاہیے تاکہ تم لوگوں کے دلوں میں ڈر پیدا ہو، اور خوف کی وجہ تم لوگ ایمان لے آؤ۔ آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کے ہر صفحے پر اللہ کی توحید کے روشن دلائل موجود ہیں۔ روشن دلیلیں موجود ہونے کے باوجود تم ایمان نہیں لاتے ہو۔ اسی طرح سے روز قیامت سے متعلق جو بیانات ہیں، نشانیاں ہیں، وہ بھی موجود ہیں، اور موت کا مزہ چکھنے کی بھی جو باتیں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ بیان فرمائی ہیں۔ پھر بھی یہ لوگ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہ ساری باتیں سن کر بھی ایمان نہیں لاتے، اور پھر ہر چیز کے فنا ہونے کا ایک وقت مقرر ہے سوائے اللہ رب العزت کی ذات کے، اور پھر اللہ کے حضور اعمال کا محاسبہ ہوگا، اور ہر ایک سے ان کے اعمال کے متعلق سلوک کیا جائے گا، جیسے ان کے اعمال ہوں گے ویسے ہی ان کے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود کافروں کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی تھی، اور الٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے سوال کیا کرتے۔ آیت نمبر 186 میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ جسے چاہے ہدایت عطا فرما دے اور جسے چاہے گمراہ کر دے۔ اسے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کی ذات کے سوا کوئی ہدایت نہیں دیتا، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے رہنا چاہیے، اور گمراہی سے اللہ تعالیٰ کی ہمیں ہمیشہ پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ آیت نمبر 187 میں عزیزان من بہت ہی غور طلب آیت مبارکہ ہے، اس کو سمجھنے سے پہلے یہ بات ذہن نشین ہو جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے علوم ہیں جن کو اپنی ذات پاک کے ساتھ مخصوص فرمایا ہے، جیسے اس دنیا کی جو بقا کی مدت ہے، یہ والا علم بھی اللہ کے پاس ہے، قیامت برپا ہونے کا علم بھی اللہ کے پاس ہے، موت کا علم، کس نے کب مرنا ہے، کتنی عمر اس کی ہوگی، اور اس کے بعد پھر اس نے یہاں سے اللہ کی طرف پلٹنا ہے، تو یہ بھی علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ یہ مختلف قسم کے جو علوم ہیں، لیکن جس طرح سے موت کا وقت لوگوں سے پوشیدہ رکھنے میں بہت ساری اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اسی طرح سے قیامت کے وقوع کا وقت بھی انتہائی پوشیدہ رکھا گیا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بہت سی حکمتیں ہیں۔ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ روح المعانی اس کی جلد نمبر 21 ہے اور صفحہ نمبر 113 ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ یہ بھی جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کے وقت سے کامل طور پر آگاہ فرما دیا ہو، لیکن وہ کمال علم ایسا نہیں ہو جو اللہ تعالیٰ کے علم محیط و مکمل سے مساوی ہو سکتا، اور پھر اپنے رسول کو کسی حکمت بالغہ کے پیش نظر مخفی رکھنے کا حکم دے دیا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے تعلیم دے دی ہو، علم سارا دے دیا ہو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اسے مخفی رکھنے کا حکم دے دیا ہو۔ اور بعض علماء کرام کے نزدیک، یعنی کہ بعض جو علماء کرام ہیں ان کے کلام میں جب یہ تصریح یہ بات صراحت سے جب نظر سے گزرے کہ اس کا علم کسی نبی اور کسی مقرب فرشتے کو بھی نہیں دیا گیا، تو خیال رہے کہ اس سے مراد علم محیط اور مکمل ہے جو ذات باری کے شایان شان ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مطلق علم نہیں عطا فرمایا، اور اصل حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے نا اللہ نے کس کو کتنا علم عطا فرمایا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس آیت 187 کی طرف کہ کافر لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں بار بار کہ وہ کب آئے گی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتا دیجئے کہ اس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے، اور وہ اسے اس کے مقررہ وقت پر ہی ظاہر کرے گا، یعنی قیامت کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے ساتھ مخصوص فرما لیا ہے۔ قرآن حکیم میں یہاں بھی اور اس کے علاوہ متعدد مقامات پر قیامت کے وقوع کے علم کے
یہ جو قیامت کے وقوع پذیر ہونے کا جو علم ہے نا، اس علم کو علم الہی کی طرف ہی صرف تفویض کیا گیا ہے۔ آیت نمبر یعنی اللہ تعالیٰ نے اس علم کو خاص اپنے ساتھ مخصوص فرمایا ہے۔ آیت نمبر 188 188 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاک ذات سے الوہیت کی نفی فرمائی ہے کہ میں خدا نہیں ہوں، میں رب نہیں ہوں، میں خدا نہیں ہوں، کیونکہ خدا تو وہ ہے جو قادر مطلق ہے، جو چاہے کر سکتے ہیں، کوئی بھی اسے کسی کام کے کرنے سے روک سکتا ہے نہ کسی کام کے کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ اللہ کی ذات مستقل ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اور فرمایا میرے پاس جو کچھ ہے میرے رب کا عطیہ ہے، میرے رب کا عطا کردہ ہے، اور میرا سارا اختیار اسی کا عنایت کردہ ہے۔ اس آیت 188 میں لا املکو کے کلمات سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اختیار کامل کی نفی فرمائی ہے، اور الا ماشاء اللہ کہہ کر اس میں یہ جو غلط فہمی ہے اس کا ازالہ کر دیا کہ کوئی بیوقوف یہ نہ سمجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نفع اور ضرر کا کچھ اختیار ہی نہیں ہے۔ اس آیت کے روح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اختیار ہے، اور یہ اختیار اتنا ہی ہے جتنا میرے رب کریم نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ اب اپنی یہ بات کہ کتنا عطا فرمایا ہے، تو انسانی عقل کا کوئی پیمانہ اور کوئی اندازہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتنا علم عطا فرمایا ہے۔ آپ ذرا قرآن حکیم کی اس آیت کریمہ میں واجب الاحترام ذرا غور فرمائیے، ولا سوف یوتی کا ربو کا فتردہ، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تیرا رب تجھے اتنا دے گا ان قریب، یعنی بہت جلدی اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا، کہ آپ راضی، کہ آپ کو آپ کا رب اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یعنی بتا دیا کہ تجھے دینے والا میں ہوں، اللہ نے یہ فرما دیا کہ تجھے دینے والا میں ہوں، خود تمہیں میں دوں گا، اور اتنا دوں گا کہ جتنا تو چاہے گا، کہ آپ راضی ہو جاؤ گے، آپ خوش ہو جاؤ گے۔ اب ذرا عالی ظرف آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت ظرف دیکھیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مجدہ، یہ خوشخبری آئی نا، بلا سوف یوتی کا ربو کا فتردہ، پہنچا تو عرض کیا ہے کریم اللہ میں تو اس وقت راضی نہیں ہوں گا جب تک میری امت کا آخری فرد بھی جنت میں نہ پہنچ جائے۔ تو ذرا اندازہ لگائیے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نفع و ضرر کے مالک نہیں ہیں؟ ایک طرف آپ جہنم سے بچا رہے ہیں اور دوسری طرف آپ جنت میں پہنچا رہے ہیں۔ تو اس میں دیکھیے آپ جب جہنم سے بچا رہے ہیں تو یہاں پر بھی غور فرمائیے، اور دوسرے جنت میں جہاں پہنچا رہے ہیں، یہ نفع اور ضرر کے حوالے سے یہ نا کہ آپ اس کے مالک ہیں۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفع اور ضرر کے مالک ہیں، اور ایسا فرمانا کہ میں مالک نہیں ہوں یہ برسبیل تواضع اور انکسار اور ادب تھا، ادب تھا۔ کہ اس صورت میں آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ جب تک اللہ تعالیٰ مجھے مطلع نہ کرے میں غائب نہیں جان سکتا، یعنی اللہ تعالیٰ مجھے آگاہ کرتے ہیں اور مجھے علم ہوتا ہے، اس کے علاوہ میرے پاس مطلب ٹوٹلی غائب کا علم نہیں ہے۔ غائب کا علم اصل اللہ ہی کے پاس ہے، اور یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ کے پاس سارا جو غائب کا علم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان پہچاننے والی چشم بینا عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ رکوع نمبر 23 مکمل ہوا۔ تمام واجب الاحترام اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل قرآن ہماری زندگی کو بطور صدقہ جاریہ سبسکرائب کیجئے، اور ہر لیکچر سننے کے بعد اپنے کمنٹس کے ذریعے میری حوصلہ افزائی ضرور کیا کریں۔ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیجئے تاکہ نیو لیکچرز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال کرے اور قرآن کا صحیح فہم عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔